بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 اپریل 1903 مجلس قبل العشاء۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ جب خواب بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات مشہور ہے کہ سب سے اول جو تعبیر معبر کرے وہی ہوا کرتی ہے، اور اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کس و ناقص کے سامنے خواب بیان نہ کرنا چاہیے۔ فرمایا جو خواب مبشر ہے اس کا نتیجہ انذار نہیں ہو سکتا، اور جو منذر ہے وہ مبشر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اگر مبشر کی تعبیر کوئی معبر منذر کی کرے تو وہ منذر ہو جاوے گا اور وہ منذر مبشر ہو جاوے گا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی منذر خواب آوے تو صدقہ و خیرات اور دعا سے وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ کسی کے نام سے بطور تفاعل کے فعل لینے پر سوال ہوا، حضور نے فرمایا یہ اکثر جگہ سے ہی نکلتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفاعل سے کام لیا ہے۔ ایک دفعہ میں گرداس پر مقدمہ پر جا رہا تھا اور ایک شخص کو سزا ملنی تھی۔ میرے دل میں خیال تھا کہ اسے سزا ہوگی یا نہیں۔ اتنے میں ایک لڑکا ایک بکری کے گلے میں رسی ڈال رہا تھا۔ اس نے رسی کا حلقہ بنا کر بکری کے گلے میں ڈالا اور زور سے پکارا کہ وہ پھنس گئی، وہ پھنس گئی۔ میں نے اسے یہ نتیجہ نکالا کہ اسے سزا ضرور ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ سیر کو جا رہے تھے اور دل میں پگٹ کا خیال تھا کہ بڑا عظیم الشان مقابلہ ہے۔ دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک شخص غیر جماعت نے راستے میں کہا السلام علیکم۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہماری فتح ہوگی۔ فرمایا الہام قلنا یا ارض ابلائی ما کے و یا سما اقلئی۔ اس الہام کے متعلق جہاں تک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام شہروں اور دیہات کے متعلق نہیں، اور نہ اس سے دوام منع ثابت ہوتا ہے۔ غالباً یہی ہے کہ بعض دیہات اور شہروں میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے چند مہینوں تک تعاون بند رہے گی، اور پھر جہاں خداوند قدیر چاہے پھر پھوٹ پڑے، اور یہ بکلی بند نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ارادہ بکمال و تمام پورا نہ ہو جاوے جو آسمان پر قرار پایا ہے۔ اور ضرور ہے کہ زمین اپنے مواد نکالتی رہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اپنے کمال کو نہ پہنچے۔ ایک الہام جو حضور نے 27 اپریل 1903 کی شام کو بیان فرمایا، رب انی مظلوم فانتصر۔ 28 اپریل 1903 بوقت ظہر مہندی اور وسمے کی نسبت ذکر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ وسمہ نہ لگانا چاہیے، یا مہندی لگائی جاوے یا وسمہ اور مہندی ملا کر۔ 29 اپریل 1903 مجلس قبل العشاء ایک شخص کے نئی ایجاد کا ذکر ہوا کہ اس کی ایجاد بہت مقبول ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لکھوکھار روپیہ اب کماوے گا۔ فرمایا دنیا چند روزہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت آوے گی اور ان کی نظر یہاں تک ہی محدود رہتی ہے، لیکن اگر زندگی نہ ہوئی تو کیا فائدہ۔ لوگوں کا دستور ہے کہ ہر ایک پہلو پر نظر نہیں ڈالتے۔ 30 اپریل 1903 بوقت سیر فرمایا مجھے الہام ہوا مگر اس کا آخری حصہ یاد ہے، دوسرے الفاظ یاد نہیں رہے۔ جو الفاظ یاد ہیں وہ یہ ہیں فی خیر و برکتن۔ اس کا ترجمہ بھی بتلایا گیا، اس میں تمام دنیا کی بھلائی ہے۔ مخالفوں کے اس اعتراض پر کہ مرزا صاحب حج کیوں نہیں کرتے، حضور انور نے فرمایا کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خدمت خدا تعالیٰ نے اول رکھی ہے اس کو پس انداز کر کے دوسرا کام شروع کر دے وے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کی خدمات کی طرح ملامین کی عادت کام کرنے کی نہیں ہوتی، وہ خدا تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہر ایک امر کو بجا لاتے ہیں۔ اگرچہ شرعی تمام احکام پر عمل کرتے ہیں مگر ہر ایک حکم کی تقدیم و تاخیر الہی ارادہ سے کرتے ہیں۔ اب اگر ہم حج کو چلے جائیں تو گویا اس خدا کے حکم کی مخالفت کرنے والے ٹھہریں گے۔ اور من استطاع الیہ سبیلا کے بارے میں کتاب حج الکرامہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو حج ساقط ہے۔ حالانکہ اب جو لوگ جاتے ہیں ان کے کئی نمازیں فوت ہوتی ہیں۔ مامورین کا اول فرض تبلیغ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، آپ نے کتنی دفعہ حج کیے تھے؟ ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا۔ سوال کیا گیا کیا قرآن مجید میں کوئی صریح آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بلا باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت اقدس نے فرمایا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ایک جا جمع کرنا ہے، اس پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش
خارق عادت ہے ویسے ہی مسیح علیہ السلام کی بھی ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کر کے مسیح کے پیدائش کا حال بیان کیا ہے۔ یہ ترتیب قرآنی بھی بتلاتی ہے کہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف ترقی کی ہے، یعنی جس قدر معجز نمائی کی قوت یحییٰ کی پیدائش میں ہے، اس سے بڑھ کر مسیح کی پیدائش میں ہے۔ اگر اس میں کوئی معجزانہ بات نہ تھی تو یحییٰ کی پیدائش کے ذکر کے ساتھ کیوں مریم کا ذکر چھیڑ دیا؟ اس سے کیا فائدہ تھا؟ اسی لیے کہ تعویل کی گنجائش نہ رہے۔ ان دونوں بیانوں کو ایک جگہ ذکر کرنا اعجازی امر کو ثابت کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو گویا قرآن تنزل پر آتا ہے جو کہ اس کی شان کے برخلاف ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آل عمران آیت 60۔ اگر مسیح بن باپ کے نہ تھا تو آدم سے مماثلت کیا ہوئی، اور وہ کیا اعتراض مسیح پر تھا جس کا یہ جواب دیا گیا؟ تواریخی بات یہ بھی ہے کہ یہود آپ کی پیدائش کو اس لیے ناجائز قرار دیتے تھے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں تھا۔ اس پر خدا نے یہود کو جواب دیا کہ آدم بھی تو بلا باپ پیدا ہوا تھا، بلکہ بلا ماں بھی۔ بے اعتبار واقعات کے جو اعتراض ہوا کرتے ہیں ان سے جواب کو دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اسے خلاف قانون قدرت قرار دیتا ہے تو اول قانون قدرت کی حد بست کر کے دکھلا دے۔ 1 مئی 1903 فرمایا ایک رویا تھی تو وحشت ناک، مگر اللہ تعالی نے ٹال ہی دیا۔ دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ بیل کو میدان میں ذبح کریں گے، مگر عملی کاروائی نہ ہوئی، ذبح نہ ہوا کہ جاگ آ گئی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسیح موعود کی قبر میری قبر میں ہوگی، اس پر ہم نے سوچا کہ یہ کیا سر ہے، تو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہر ایک قسم کی دوری اور دوئی کو دور کرتا ہے، اور اس سے اپنے اور مسیح موعود کے وجود میں ایک اتحاد کو انہیں ثابت کیا ہے، اور ظاہر کر دیا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آنے والا نہیں ہے، بلکہ مسیح موعود کا آنا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آنا ہے جو بروزی رنگ رکھتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص آتا تو اس سے دوئی لازم آتی ہے اور غیرت نبوی کے تقاضے کے خلاف ہوتا۔ اگر کوئی غیر شخص آ جاوے تو غیرت ہوتی ہے، لیکن جب وہ خود ہی آوے تو پھر غیرت کیسی؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک شخص آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اور پاس اس کی بیوی بھی موجود ہو تو کیا اس کی بیوی آئینہ والی صورت کو دیکھ کر پردہ کرے گی؟ اور اس کو یہ خیال ہوگا کہ کوئی نامحرم شخص آ گیا ہے اس لیے پردہ کرنا چاہیے؟ اور یہ خاوند کو غیرت محسوس ہوگی کہ کوئی اجنبی شخص گھر میں آ گیا اور میری بیوی سامنے ہے؟ نہیں، بلکہ آئینے میں انہیں خاوند بیوی کی شکلوں کا بروز ہوتا ہے، اور کوئی اس بروز کو غیر نہیں جانتا، اور نہ ان میں کسی قسم کی دوئی ہوتی ہے۔ یہی حالت مسیح موعود کی آمد کی ہے۔ وہ کوئی غیر نہیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے، اور کسی نئی تعلیم یا شریعت کو لے کر آنے والا نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز اور آپ کی آمد ہے، جس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنے سے کوئی غیرت دامنگیر نہیں ہوئی، بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور یہی سر ہے آپ کے استشہاد میں کہ وہ میری قبر میں دفن کیا جاوے گا۔ یہ امر غایت اتحاد کی طرف برابری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعریف کر کے بھی جو قریشی میں کی گئی ہے، اور آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرا کر بھی پھر کبھی اور آپ کے بعد نبوت کے تخت پر بٹھا دیتا تو آپ کی کس قدر کسے شان ہوتی، اور اس سے نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی بہت ہی کمزور ہے کہ آپ سے ایک شخص بھی ایسا تیار نہ ہو سکا جو آپ کی امت کی اصلاح کر سکتا۔ اس سے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدس شان ہوتی، بلکہ یہ امر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے منافی غیرت بھی ہوتا۔ ہر شخص میں دنیا کے ادنا معاملات کے لیے غیرت ہوتی ہے، تو کیا انبیاء علیہ السلام میں خدائی تعلقات میں بھی غیرت نہیں؟ معاذ اللہ، اس قسم کے کلمات کفر کے کلمات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے۔ اس سے کیا مراد تھی؟ یہی کہ آپ کے نبوت کے زمانے میں اور کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا تھا۔ ایسے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے تورات کا ایک ورق دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی غیرت تھی جس سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ یہ سن کر حضرت عمر نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور اس طرح پر غیرت نبوی کا ادب کیا۔
بھلا جب ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ کا چہرہ غیرت سے سرخ ہو گیا تھا، تو کیا اگر وہی مسیح جو بنی اسرائیل کا آخری رسول تھا، اگر آپ کی امت کی اصلاح اور آپ کے ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے واسطے آ جاوے گا تو آپ کو غیرت نہ آئے گی؟ اور کیا خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ہتک کرنا چاہتا ہے؟ افسوس ہے یہ لوگ مسلمان کہلا کر اور آپ کا کلمہ پڑھ کر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین مان کر پھر آپ کے مہر کو توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس قدر تعریفوں کے بعد جو قرآن شریف میں آپ کی گئی ہیں آپ سے یہ سلوک کرے، معاذ اللہ۔ شیعہ لوگوں کے ذکر پہ حضرت اقدس نے فرمایا ہمیں ان لوگوں کی حالت پر رحم آتا ہے، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان اور عظمت تھی جو یہ بیان کرتے ہیں اور کل نبیوں کے نجات انہی کی شفاعت سے ہوئی ہے، تو پھر تعجب ہے کہ قرآن شریف میں آپ کا نام ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہ لیا۔ زید جو ایک معمولی صحابی تھے، ان کا نام تو قرآن نے لے لیا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو ایسے جو قدر منجی اور کل انبیاء علیہ السلام کے شبیہ تھے، ان کا نام بھی قرآن شریف نے نہ لیا۔ کیا قرآن شریف کو بھی ان سے کچھ عداوت تھی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن شریف میں تحریف ہو گئی ہے اور آپ کا نام بھی محرف مبدل ہو گیا ہوگا، تو یہ الزام بھی انہی کی گردن پر ہے، کیونکہ جن کی طرف یہ تحریف منسوب کی جاتی ہے ان کے وفات کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھے اور وہ اپنے وقت کے مقتدر خلیفہ تھے، شیر خدا تھے۔ جب ان کو یہ معلوم تھا کہ اس قرآن میں تعریف کی گئی ہے تو کیوں انہوں نے اس کو درست نہیں کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ اصل قرآن شریف کی اشاعت کرتے اور اس کو درست کر دیتے، لیکن جب کہ انہوں نے بھی یہی قرآن رکھا اور اپنا صحیح اور درست قرآن شائع نہ کیا تو یہ الزام بھی ان کے اپنے ہی سر رہا۔ ان کا حق تھا اور ان پر فرض تھا کہ جب اصل قرآن شریف گم کر دیا گیا تھا تو اس وقت تو بھلا وہ خوف کے مارے کچھ نہ کر سکتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد تو ان کو موقع تھا کہ لوگوں میں اس امر کا اعلان کر دیتے کہ اصل قرآن شریف یہ ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ محرف مبدل ہو گیا ہے، مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ الزام ان پر رہا۔ براہین احمدیہ میں یہ ایک الہام حضرت اقدس کا درج ہے، یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی نجات دے۔ فرمایا یا مسیح الخلق ادوانہ کا مضمون اس سے ملتا جلتا ہے۔ پھر فرمایا ایک مامور کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیے، ایک مامور کی اطاعت اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر ایک حکم کسی کو دیا جاوے تو خواہ اس کو مقابلے پر دشمن کیسے ہی لالچ اور طمع کیوں نہ دیوے یا کیسے ہی انکساری اور خوشامد درآمد کیوں نہ کرے، اگر اس حکم پر ان باتوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دینی چاہیے، اور مگر اس حکم پر ان باتوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دینی چاہیے اور کبھی اس کی طرف التفات نہ کرنی چاہیے۔ سیرت اور خصلت اس قسم کے چاہیے کہ جس سے دوسرے آدمی پر اثر پڑے اور وہ سمجھے کہ ان لوگوں میں واقعی طور پر اطاعت کی روح ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہ ملے گا کہ اگر کسی کو ایک دفعہ اشارہ بھی کیا گیا ہے تو پھر خواب بادشاہ وقت نے ہی کتنا ہی زور کیوں نہ لگایا مگر اس نے سوائے اس اشارے کے اور کسی کی کچھ مانی نہیں۔ ان اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو خوب سن لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔